اور والدین نے تربیت نہیں کی، اب جو اس گھر میں جائے گی اب کیا ہوگا آپ خود سوچو. اس گھر میں 24 گھنٹے اے سی چلا کنڈے کی لائٹ پر، حرام پر، مثال بتا رہا ہوں، اور یہاں اے سی ہے ہی نہیں. تو آپ نے سب طے پہلے کرنی تھی نا، کہ پہلے ایک مثال بتا رہا ہوں کہ آپ کنڈے کی لائٹ پہ حرام لے کر اے سی چلائیں، پھر ہم شادی کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب کیا ہے کہ بچیوں کو تربیت کہ بیٹا اب یہ اتنا جھگڑا ہوتا تھا میاں بیوی میں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو کہہ دو کہ تمہارا گھر ہے، وراثت میں بھی تمہارا حصہ ہے، لیکن لڑکے آؤ گی دروازہ نہیں کھلے گا. اب جھگڑا ختم، 24 گھنٹے میں جھگڑا ختم ہو گیا جی. مفتی شاہ ولی اللہ صاحب نے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کو بتایا کہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی بھتیجی کی شادی ہوئی، تو یہ مشورہ ہوا کہ ہوٹل سے کھانا آئے گا 2-3 دن بہو کی وجہ سے. کہ کیوں؟ میں کس لیے ہوں؟ دوسرے دن اس نے کھانے بنائے. ان مثالوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی مثالوں کو نہیں رکھا جاتا. بیٹا کیا ہوا اگر کہہ دیا آپ کو تو یہ کیا کوئی بات ہے بیٹا؟ آپ ابا کے پاس بار بار، ماں کے پاس آؤ گے تو کیا ہم بار بار عدالت لگائیں گے؟ یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ اب بیشتی زیور کا آپ نے نہیں پڑھا تھا یا بھول گئے تو بیٹا اس کو دوبارہ پڑھ لو. یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکے والے کہیں کہ بھئی لے جاؤ، کا ہم کیوں لے جائیں، آپ کی ہے، آپ فکر نہیں کرو، میں ابھی گھر آ رہا ہوں انشاءاللہ سمجھاؤں گا اس کو. اب جب گھر سے آ گئی نا وہاں، اب وہ شیطان آگ لگاتا ہے. دیکھو جھکنے کی بجائے، اپنی غلطی تو کوئی نہیں مانتا، اور دیکھو گھر چلی گئی. اب جتنے دن دیر ہوں گے بڑا نقصان ہوگا. اب تو شیطان، رشتے دار، خیریت ہم تو ملنے آئے تھے، بہو ہے ہی نہیں، فارغ کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ان کے پیر چاٹو گے کیا؟ یہ مسئلہ ہے کہ ایسے گھر سے آنا تو آسان ہے والدین کے پاس، آگے کیا معاملہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، دونوں کا یہ تھا کہ ہمیں نیک ملے. ٹھیک ہے جی، وہ روز کے آدمی ہیں یہاں کے. ان کے گھر میں ماسیاں وغیرہ، ٹھیک ہے جی، شادی ہو گئی، یہاں آ گئی. ماسیاں کہاں ہیں؟ وہ زندگی تھی، فرض کریں کہ اچھا ہوا وغیرہ سب، والدین کو زندگی تھی شکر کی. اب اگر وہاں اس مزاج کا نہیں ہے تو اب ہے زندگی صبر کی. شکر میں بھی اللہ ملتے ہیں، صبر میں بھی اللہ ملتے ہیں، خسارہ کدھر ہے؟ ہمیں تو تربیت کرنی ہے نا بھائی. یہاں تک مفتی نعیم صاحب کے سامنے 2-3 جھگڑے آئے تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے والدین تربیت کرتے تھے، اب شوہر اور سسرال کو تربیت کرنی ہے. اب وہ زمانہ گیا کہ والدین تربیت کریں. میں نے کم از کم اپنی زندگی میں 2-4 کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ کسی نے اپنی بیٹی کی غلطی مانی ہو، کسی نے اپنے بیٹے کی غلطی مانی ہو. میں نے نہیں سنا اب تک. ہمارے گاؤں میں کئی جھگڑے بابا نپٹاتے تھے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں. بابا یہاں سے حیدرآباد جاتے تھے، حیدرآباد سے میرپور خاص، جھڈو تک، اپنی گاڑی اپنا پیٹرول. پھر حیدرآباد میں جب جمع ہوئے تو بابا نے ان کے لیے ہوٹلوں سے کھانے منگائے اپنے خرچوں پر. وہ جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بابا بھی پریشان ہو گئے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے دفتر میں جائیں، کیا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ خاندانی جھگڑوں کے لیے نہ ہے. مفتی نعیم صاحب نے بھی، مولوی فرحان نے بتایا کہ بھی کسی جگہ بیان میں فرمایا شیخ 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 کو قاضی بنایا ہوا ہے، جھگڑے لے آتے ہیں بس. اس کا دماغ چٹنی بیچارے کا بیمار کر دیا، کیسے فیصلہ کرے، کیا کرے، اصلاح نہیں کراتے. جو اصل اصلاح ہے جھگڑے لے آتے ہیں. کل بھی وقت گیا، سارا دن دماغ گھومتا رہا، اب کیا ہوگا، اب کس طرح ہوگا. ابھی بھی پریشان کہ بھائی یہ اتنا خیال ہی نہیں ہے ان کو کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. پہلے خود پڑھے بیشتی زیور کا، شوہر سے نباہ کرنے کا طریقہ، میاں کے حقوق، سسرال میں رہنے کا طریقہ، حقوق الرجال، اس کا جوس نکالیں اور پھر محنت کریں اپنی بیٹیوں پر. ہم لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں. اب ہم تو الٹا اس کی ہمت بڑھا رہے ہیں، یا خود بھی رو رہے ہیں کہ ہاں واقعی ظلم ہو گیا 8 دن کے اندر. اب وہ کیسے بیٹی کا ذہن بدلی ہوگا؟ اگر پہلے سے صحیح تربیت کی جائے تو یہ تو باتیں یہ کیا ہے. اللہ آپ کا شکر ہے مار نہیں لگی، گالیاں نہیں دی، زیادہ تر کے مسئلے ہیں. اس لیے حضرت والا اور اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زیادہ تر بیویوں پر ظلم سے روکنے کے لیے بیان کیے ہیں. زیادہ تر اتنی تک انکوائری نہیں کی، اگر ایک سچی ہے تو اتنی تک ہم نے انکوائری نہیں کی کہ نمازی ہے یا نہیں. پھر باقی کیا بات کریں گے بھائی.